अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज का हमारा पहला मौजू इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सरेंडर करने के हुक्म पर नजर सानी की दरख्वास्त पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स ये हैं कि नवाज शरीफ बरतानिया और डॉक्टर अमेरिका में है, क्या ज़ुबानी इलाज चल रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई अस्पताल में दाखिल हो तो फिर बात अलग होती है। ख्वाजा खारिज कहते हैं कि आप मेरी दरख्वास्त तो पहले सुन लें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि हम पहले उनको मफरूर डिक्लेयर करेंगे, फिर अपील सुनेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ की अदम हाज़िरी पर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स नामुकम्मल हैं। पंजाब हुकूमत उनकी ज़मानत मुस्तरद कर चुकी है। अदालत ने पूछा कि नवंबर के बाद क्या हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक जानने की कोशिश की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर ने जवाब दिया कि हमने मालूम नहीं किया क्योंकि वो अस्पताल में दाखिल ही नहीं। दूसरी जानिब एवनफील्ड रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ की ज़मानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा याफ्ता और अदालत से मफरूर हैं। सेक्रेटरी दाखिला और खारजा को कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा करने का हुक्म दिया जाए। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की ज़मानत मनसूख की जाए। नवाज शरीफ की ज़मानत मनसूख करके गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। नैब ने दरख्वास्त में मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2018 में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली का हाई कोर्ट वाला फैसला ही बरकरार रखा। नवाज शरीफ ने सज़ा मुअत्तली और ज़मानत की रायत का गलत इस्तेमाल किया। बैरून मुल्क चले जाने के बाद नवाज शरीफ इस रियायत के मुस्तहिक नहीं। नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा मुअत्तली और ज़मानत ख़त्म की जाए। मंजरनामा किस जानिब बढ़ रहा है, जानते हैं अपने मेहमानों से। जी, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इमरान खान साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इमरान साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। मेरा आपसे सवाल ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनकी तबीयत ख़राब है, अदालत में दलाइल हो चुके हैं। आज अदालत ने 15 तारीख तक जो है केस का फ़ैसला मौखर किया है, इस पर बहस होगी। सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है इमरान खान साहब? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो साबिक हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने वापस तो आना नहीं है और उनके जाने से ही पता चल रहा था कि उन्होंने वापस नहीं आना। जिन मशकूक हालात में वो गए हैं और जिस तरह से वो अपनी इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हैं बरतानिया में, और जैसे वो अपना इलाज भी नहीं करवा रहे, इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करके देखें और जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, मियाँ साहब का आना बनता भी नहीं है, उन्होंने आना भी नहीं है। नहीं, इलाज नहीं करवा रहे, ये आपके पास कोई खबर है, इंफॉर्मेशन है आपके पास कि वो इलाज नहीं करवा रहे अपना? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जब ये मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे थे तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरने के बाद ये हार्द स्ट्रीट क्लिनिक में इनके 2 मरतबा नवंबर में टेस्ट हुए थे। ये 20 नवंबर को पहुंचे थे लंदन और 20 नवंबर से जो आखिरी 10 दिन थे नवंबर के, उसमें इनके 2 मरतबा टेस्ट हुए थे और वो दोनों टेस्ट जो थे उसमें प्लेटलेस रिपोर्ट्स मौजूद थी। एक में 2,38,000 प्लेटलेस थे और एक में 2,26,000 के करीब थे। तो ये जो दोनों रिपोर्टें थी, इनको मियाँ साहब ने छुपा लिया फौरी तौर पे। तो दाल में कुछ तो काला है ना, वो रिपोर्टें हमें क्यों नहीं दिखा रहे। लेकिन उनके इमरान साहब, उनके डॉक्टर ने अभी एक स्टेटमेंट भेजी है जो 4 तारीख को उन्होंने दोबारा टेस्ट करवाए। उसके अंदर कहा क्या कि जी उनको आर्ज़ा कलब में मुब्तला है, हाइपरटेंशन है और उसके अलावा और बहुत सारी उन्होंने बीमारियाँ लिखी। तो गोरा डॉक्टर भी गलत बयानी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? वो डॉक्टर गोरा नहीं है, इंडियन है। अच्छा, जिसका नाम डेविड लॉरेंस है, वो इंडियन है। इंडियन है, लेकिन गोरे देश में काम तो गोरों वाला कर रहा है ना, गोरों के लिए कर रहा है। देखें, मैं आपको बता देता हूं कि ये इंडियन डॉक्टर है और उसने जो मेडिकल रिपोर्ट भेजी है ना, ये पाकिस्तान में 80% बुजुर्गों पे सादिक आती है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो अस्पतालों में जाने वाले बुजुर्ग हैं उनमें तो 100% पे ये सादिक आती है। वो ऐसी गोलमोल रिपोर्ट है कि उसमें कोई चीज़ कंक्रीट नहीं है। उन्होंने मेडिकल टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करके सारी चीज़ों को गोल गोल घुमा के मियाँ साहब का इंश्योर किया है कि मियाँ साहब लंदन में रहें और यहाँ से ना जाएं। तो बस इतना ही है, उसने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन उसने, देखे, ये जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर डेविड लॉरेंस, ये है कार्डियोथोरेसिक सर्जन, ये फिजिशियन नहीं है। मियाँ साहब जिस बीमारी को लेकर बरतानिया गए थे, ये उस बीमारी का डॉक्टर नहीं है, ये किसी और बीमारी का डॉक्टर है। ये सर्जन है और कार्डियोथोरेसिक सर्जन है। मियाँ साहब को हेमेटोलॉजिस्ट की जरूरत थी और मियाँ साहब अभी तक एक मरतबा भी हेमेटोलॉजिस्ट से नहीं मिले। तो आप इस बात को यकीन करें और खातिर जमा रखें कि मियाँ साहब नहीं आने लगे।
تو اس کا مطلب یہ کہ جس طرح اسحاق ڈار نہیں آئے, جس طرح الطاف حسین نہیں آئے, جس طرح سلمان شہباز نہیں ہے, اس طرح میاں نواز شریف بھی نہیں آنے والے. لیکن یہاں پہ تو ہمیں اسٹیٹمنٹس ان کے پارٹی رہنما کارکنان جو ہے وہ ہمیں یہی دے رہے ہیں, ٹویٹس آ رہی ہیں, ری ٹویٹس ہو رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کی طبیعت جیسے ٹھیک ہوگی وہ آ جائیں گے. جھوٹ بولا جا رہا ہے کارکنوں کے ساتھ. بچپن میں ہم جب بچپن میں لڑائی کرنے جاتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے ہی بلا وجہ کسی ایک کو کہہ رہے تھے وہ نہ لڑی بلا وجہ ہوا بنا رہے ہوتے تھے اس کی نا. تو یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں. اچھا تو آپ دیکھیں عمران, اور ان کی پارٹی ان کو منع کر رہی ہے کہ واپس نہ آئیں. اگر وہ واپس نہیں آتے تو ان کا تو پولیٹیکل اگر کچھ رہ گیا باقی سلسلہ تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. کارکنان پہلے ایک دفعہ جب وہ سعودی عرب گئے تھے تو کارکنان بہت سارے ان کے فالوورز ان سے بڑے نالاں ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی میری مٹی اور میرا سب کچھ یہی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیماری کی آڑ میں وہاں پر گئے ہیں برطانیہ اور وہاں پہ وہ علاج نہیں کرا رہے, یا جو کرانا چاہیے وہ علاج نہیں کرا رہے, اور انہوں نے واپس نہیں آنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر ڈچ کرا دیا انہوں نے اپنے فالوورز کو. دیکھیں وہ اپوزیشن کی سیاست کرنے والی جماعت نہیں ہے, وہ اقتدار کی سیاست کرنے والی جماعت ہے. دیکھیں جب سے وہ پاکستان واپس آئے تھے ان کا اقتدار تھا, ان کا 5 سال پنجاب میں اقتدار تھا اور 10 سال پنجاب اور باقی اگلے 10 سال پنجاب میں اقتدار تھا اور 5 سال جو ہے وفاق میں اس کے ساتھ تھا. تو جیسے ہی ان کا اقتدار ختم ہوا تو ان کو اپنے دیش لوٹ جانا تھا, وہ اپنے دیش لوٹ گئے. سادی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. وہ اپنے دیش لوٹ گئے اور ہمارے دیش کے لوگ اتنے سادے ہیں, جب وہ واپس آئیں گے تو لوگ پھر کہیں گے ایک باری پھر میاں صاحب کی بلے بلے ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے میاں صاحب کو پہلے جو ہے وہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا, کچھ خوشامد کرنی پڑے گی, کچھ اپنی گردن نیچے جھکانی پڑے گی, اور وہ ساری باتیں ان کو ماضی کی طرح ماننی پڑیں گی جو وہ پہلے بھی مانتے چلے آئے. اچھا شہباز شریف صاحب کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ ویسے تو ہم نے بڑی بازگشت سنی کہ دونوں بھائیوں میں کچھ مسئلہ ہے, مریم لیڈ کر رہی ہیں پارٹی کو. کوئی انٹرنل سٹوری اپڈیٹ انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ان کے بچوں کی لڑائی ہے وہ تو ہے, لیکن دونوں بھائیوں کے اندر کوئی ایسا پھڈا نہیں ہے. دونوں بھائی ہمیشہ سے گڈ کاپ بیڈ کاپ بڑا اچھا کھیلتے ہیں, تو وہ ابھی بھی کھیل رہے ہیں. دوسرا شہباز شریف صاحب کا جو سادہ معاملہ ہے کہ اگر ان کو کسی نے نہ بچایا تو یہ ٹی ٹی سکینڈل والا جو ہے اتنا گندا کیس ہے, میں نے پورا اسٹڈی کیا ہے, اس میں میاں نواز شریف صاحب نہیں بچتے. کوئی قانون دان اور کوئی قانون ان کو نہیں بچا سکتا اگر ان کو ریسکیو نہ کیا گیا تو. آپ کو لگتا ہے کوئی ریسکیو کرے گا انہیں؟ کوئی چانس ڈیپینڈ کرتا ہے. مریم نواز نے تھوڑے دن پہلے کام خراب کیا, وہ شیخ رشید بہت سیاںا ہے, جو انہوں نے کہا کہ پتھر انہوں نے برسائے ان کی سیاست پہ نیب کے آفس. انہوں نے کہا یہ مریم کا ہر پتھر جا کے شہباز شریف کی سیاست کو لگا ہے. تو ایگزیکٹلی شہباز شریف 2 سال سے محنتیں تردے کر کے اور گھٹنے ٹیک کے تھک گئے. انہوں نے کہا جی ایک مرتبہ اعتبار کر کے دیکھیں, اللہ کا واسطہ ہم واپس پہلے جیسے اچھے بچے بن جائیں گے. وہ میاں صاحب کی غلطی تھی, ہم کر لوں گا, میں ان کو بھی سمجھا لوں گا. وہ نکلی, اس نے پتھر مارے اور سارا کھوتا کنویں میں پھینک دیا. اچھا اب یہ بتائیے کہ عمران کہ ہماری گورنمنٹ ایز اے رولنگ پارٹی کیا موقع نہیں دیتی بہت ساری ایسے جگہوں پہ؟ آپ یہ ریسنٹ آئی جی والی اگزامپل لے لیجئے کہ 2 سالوں میں 5ویں آئی جی صاحب تبدیل ہو گئے. ایسی ہم بہت ساری ہماری گورنمنٹ جو ہے ایسے ایکٹس کر رہی ہے جس سے موقع مل رہا ہے نون کو یا پیپلز پارٹی کو کہ وہ انگلیاں اٹھا سکیں ان کی جانب. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, 100% صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بلکہ موقع کیا مل رہا ہے, ان کی تو کھال اتار دینی چاہیے جس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں. آپ آج کا سی سی پی او لاہور کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں. ایک خاتون کے ساتھ سڑک کے اوپر ریپ ہو گیا, اور ایسا تو پاکستان میں نہیں ہوا پہلے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک عورت رات کے وقت گھر سے باہر کیوں نکلی. بھائی تو دن کے لیے سی سی پی او ہے یا رات کے لیے ہے یا 24 گھنٹے کے لیے ہے؟ اور یہ عورت جو ہے وہ نئے رستے سے کیوں گئی؟ بھائی نئے رستے کا افتتاح تم نے کیا, بنایا تم نے, ٹول پلازا تم نے لیا, اب وہ جائے بھی نہ وہاں سے. یعنی وہ رستہ بھی تم سے پوچھے, وہ ٹائم بھی تم سے پوچھے, اور اس کی گاڑی میں جی پٹرول کیوں نہیں تھا, یا اس نے ادھر کیوں فون کیا ادھر کیوں نہیں کیا. یعنی اس طرح کے سوالات کے پیچھے اپنی نااہلی کو چھپانے کا یہ مظاہرہ جو اب کیا ہے سی سی پی او نے, یہ تو انتہائی قابل مذمت بھی ہے اور حیران کن بھی ہے. اچھا عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایون فیلڈ ریفرنس ہے جس میں ضمانت منسوخی کے لیے درخواست جو ہے وہ نیب نے آج دے دیا ہے میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے, آپ کو کوئی چانسز لگتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کبھی کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جو میاں صاحب کی فیور میں چیزیں ہو جائیں؟ دیکھیں عدالتی کیسز میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے آئیں گے, کیونکہ میاں صاحب یا ان کے وکلاء کیس نہیں لڑ پائیں گے, وہ اشتہاری ہو جائے, اور ایک اشتہاری کو عدالت نہیں سنتی, اس کو پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. تو میاں صاحب اشتہاری ہوں گے اور ان کی بات نہیں سنی جائے گی, بلکہ ان کی جگہ پہ جب نیب کیس لڑے گا تو کوئی سرکاری وکیل یا کوئی اور وکیل مقرر کیا جائے گا. میاں صاحب کے جیتنے کے امکانات نہیں ہیں,
کیونکہ وہ وکیل جو ہے وہ میاں صاحب کے لیے اتنی تاریخیں نہیں مانگے گا جتنا میاں صاحب کا اپنا وکیل مانگتا ہے. تو اچھا مجھے آپ یہ بتائیے عمران، العزیزیہ والا جو کیس ابھی 15 کو جس کی سماعت ہونی ہے اور کہتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ جی آپ جائیں اور جا کے میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں، ہمیں وہ یہاں پر چاہیے. تو پاکستان کا تو کوئی ٹریٹی نہیں ہے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، کوئی ہمارا ایسا میمورنڈم ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ جی ہمارے مجرم وہاں پہ ہیں، عدالتوں سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کو یہاں پہ لے کے آئیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان تو پھر کہیں اسٹینڈ نہیں کرتی کہ وہ سوائے ترلے منتے ان کے کر لے اور کہے جی بھائی ہمارے بندے دے دو. ماضی میں ہم نے ایسی بہت ساری ایگزامپلس دیکھی، میں نے جن کا ذکر ابھی پہلے کیا، اسحاق ڈار ہیں، سلمان شہباز ہیں، الطاف حسین ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں ایک صاحب، بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو وی اسٹینڈ نو ویئر، کیا کریں گے؟ ڈار صاحب ویسے آپ میرے اندازے سے زیادہ ٹف ہیں. اب میں آپ کے سامنے صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے کسی کو میاں نواز شریف کو واپس لانے کی. اس کو وہاں رکھنا تھا، وہ وہاں پہنچ گیا. جہاں رکھنا تھا وہاں پہنچ گئے. ہاں جہاں رکھنا تھا وہاں پہنچ گیا. اس کا سادہ جواب یہ، یعنی وہاں رکھا جا رہا ہے میاں صاحب کو، باہر رکھا جا رہا ہے. وہ رہنا بھی چاہتے ہیں، وہ رہنا بھی چاہتے ہیں. عمران خان کو بھی سوٹ نہیں کرتا کہ وہ فوری طور پہ پاکستان واپس آ جائیں، سوٹ نہیں کرتا. یعنی اس کا مطلب میں آپ سے یہ لے لوں کہ وہ واپس نہ آنا چاہ رہے ہیں اور نہ ان کو لانے کی کوئی اصل کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے باہر ہونے کو جسٹیفائی کرتے ہیں، یہ ان کے باہر ہونے کو گندا کرتے ہیں. یہ اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس، جو طے ہے وہ طے ہے. اچھا ویسے آپ کا ایک انالیسز، میں ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے ایک اپنا اوور ویو دے دیجیے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے مستقبل کے بارے میں. سیاسی کیا مستقبل ہے؟ کون سے ان کے لیڈران آگے نکلیں گے اگر ہم سمجھ لیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب تو اب آؤٹ آف دا گیم ہے؟ دیکھیں یہ بڑی تگڑی پارٹی ہے، اس میں پوٹینشیل بھی بہت ہے اور یہ اقتدار کی پارٹی ہے، بار بار اقتدار میں رہی بھی ہے. اس کے ساتھ لوگ بھی بہت سارے جڑے ہوئے ہیں. پارٹی میں جان تو ہے لیکن پارٹی میں لیڈرشپ کا مسئلہ. دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی دنیا میں پارٹیز مشکل میں آتی ہیں تو لیڈر پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور لیڈر پارٹی کو طاقت دیتا ہے اور پارٹی کو اسٹرینتھ دیتا ہے، اس کو کھڑا کرتا ہے. لیکن یہ ایک عجیب پارٹی ہے کہ اس کا لیڈر مشکل میں ہے گزشتہ کئی سالوں سے، اور یہ پارٹی لیڈر کو سنبھالتی پھر رہی ہے. یعنی آپ پارٹی کی آپ قابلیت چیک کریں، پارٹی کی فلیکسیبلٹی چیک کریں، پارٹی کی اوبیڈینس چیک کریں اور پارٹی کی آپ اسٹرینتھ چیک کریں کہ وہ یعنی لیڈر اس کو نہیں سنبھال رہا، وہ لیڈر کو سنبھال رہی ہے. اور گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے یہ چل رہا ہے. یہ بڑا یونیک ایک اس پارٹی کا ایک یہ بتائیں عمران کہ مریم نواز صاحبہ باہر جاتے نظر آ رہی ہیں آپ کو کہ وہ یہیں پہ رہیں گی اور کارکنوں کو حوصلہ جو ہے وہ ان کا بناتی رہیں گی؟ مریم نواز صاحبہ کو ابھی موقع دیں، وہ صبح کی فلائٹ سے چلی جائیں گی، وہ مجبوراً یہاں پہ ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر جرنلسٹ عمران خان. عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کو آج موقع ملے تو کل کی فلائٹ سے وہ چلی جائیں گی برطانیہ، جبکہ نواز شریف برطانیہ سے یہاں پہ آنے کو تیار نہیں ہیں. ہمیں جوائن کیا پروگرام میں جہاں زیب درانی صاحب نے، سینئر لائر ہیں، اٹارنی ایٹ لا ہیں. درانی صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ نواز شریف آج کہہ چکے ہیں 15 تاریخ تک اس کی سماعت مقرر ہو چکی ہے، ان کی صحت سے متعلق بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اگر وہ نہیں آتے تو پاکستان کے پاس لیگل چینل کون سے اویلیبل ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے مجھے موقع دیا، میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں گا. یہ ایک بڑا انوکھا کیس ہے اپنی نوعیت کا. یہ اس طرح کا انوکھا کیس ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جو 3 دفعہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ان کو ہماری کورٹس نے اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے خود اجازت دی ہے کہ وہ یہاں سے باہر جا سکتے ہیں. آلدو وہ سبجیکٹ تھا کہ وہ 4 ہفتے یا 6 ہفتے کے اندر اپنی طبیعت کو مد نظر رکھتے واپس آ سکیں گے. اب انہوں نے سرنڈر اپنے آپ کو نہیں کیا کورٹ کے سامنے. اس صورتحال میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ ایک ایکسٹریڈیشن کا طریقہ ہے جس کی وہ فارمل ریکویسٹ کر سکتے ہیں یو کے کی سینٹرل اتھارٹی کو کہ جی یہ ہمارا ایک مجرم تھا جو کنوکٹڈ تھا، ہم نے ان کو ان بنیادوں کے اوپر یہاں سے باہر جانے کی اجازت دی تھی، لیکن یہ اب اپنی اس وعدے کی پاسداری نہ کرتے ہوئے واپس نہیں آئے. ایکسٹریڈیشن اگر میں آپ کے ناظرین کے لیے بتا سکوں، ایکسٹریڈیشن ایک فارمل پروسیس ہوتا ہے جس کے تحت ایک سوورن کنٹری دوسری کنٹری سے اپنے کسی مجرم کی حوالگی کی ریکویسٹ کرتی ہے. جی. اس ضمن میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ میوچل لیگل اسسٹنس یا ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن کرتی ہے. مجھے صاحب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کی جتنے بھی لیگل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈومیسٹک لا کے سب سروینٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آج پاکستان کے پاس کوئی ریکویسٹ آتی ہے یو اے کی طرف سے، ان کے ساتھ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹی سائن ہے کہ ہمیں یہ فلاں بندہ واپس چاہیے، تو ہم اس پوری ریکویسٹ کو اپنے ایکسٹریڈیشن ایکٹ 1972 کے تناظر میں پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد ہم فیصلہ جاری کریں گے. ہمارا اور میں یہاں پہ قطع کلامی معاف، میرا آپ سے جہاں زیب صاحب سوال یہ ہے
کیا پاکستان کی اور برٹش گورنمنٹ کی کوئی ٹریٹی سائنڈ ہے؟ نہیں مر صاحب، یہ میں اسی طرف آ رہا تھا. آپ نے اچھا یہ خود ریز کر دیا. پاکستان اور یو کے گورنمنٹ کی کوئی ٹریٹی باضابطہ طور پہ سائن نہیں. ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آل دو اس پہ بات ہوئی تھی کہ ہم سائن کریں گے. یو کے کو ہمیشہ سے خدشات رہیں گے کہ اس ملک کے اندر، ہمارے ملک میں ڈیتھ پینلٹی کا قانون ابھی تک اسی طرح لاگو ہے، اسی لیے ہم ان کے ساتھ ٹریٹی سائن کرنے کے لیے وہ ریلکٹنٹ رہے ہیں شروع سے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ایک پاکستان اور یو کے درمیان کوئی ٹریٹی سائن نہیں ہے، پھر بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے. وہ آپشن ہے ہمارے پاس سیکشن 194 ہے، 194 آف یو کے کا جو ایکسٹریڈیشن ایکٹ 2003 ہے، اس کے تحت ہم ایک اسپیشل ارینجمنٹ فار ایکسٹریڈیشن کے لیے درخواست دے سکتے ہیں یو کے سینٹرل اتھارٹی کو، جو کہ سیکرٹری آف ہوم کے پاس جائے گی. اور یہ ریکویسٹ دینے کے لیے جو مجاز اتھارٹی ہے وہ ہماری نیب ہے، کیونکہ اصل میں کیس انہیں کا چل رہا تھا. وہ ریکویسٹ وہاں پر جائے گی. سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہوں گے وہ اس کے اوپر سرٹیفائی کریں گے، جو ریکوائرمنٹس پوری اگر ہوتی ہیں ایکسٹریڈیشن ایکٹ 2003 کے مطابق. اس کے بعد وہ معاملہ بھیجیں گے ڈسٹرکٹ کورٹس کو، یو کے کی ڈسٹرکٹ کورٹس کو. ڈسٹرکٹ کورٹس کے بعد آنے کے بعد وہ پھر آرڈر کر سکتے ہیں اریسٹ کا یا پھر اس کو چھوڑنے کا، اگر وہ اس کے اوپر پراپر پروسیجرز فالو نہیں ہوئے. لیکن یہ جتنا کہنا آسان ہے اتنا مشکل بھی ہے. یہ سارا پروسیس کافی مشکل ہے، کافی کمپلیکیٹڈ ہے. آپ کے سامنے اس ٹائم وجے مالیہ کا کیس ہے انڈیا کا، جو پچھلے 3 سال سے پوری کی پوری انڈین حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کہیں طرح ان کو واپس لایا جا سکے، لیکن وہ ابھی تک اس پورے پروسیس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انگلینڈ کے اندر کانسٹیٹیوشن گارنٹیز کافی دی جاتی ہیں جو بھی اس طرح کا شخص وہاں پہ جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم جو ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ کرتے ہیں. تو پروسیس تو ہے، لیکن یہ پروسیس کی امپلیمنٹیشن اور اس کا جو پوری وہ ہے وہ کافی لمبا ہو جائے گا اس کا. یعنی ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے اگر عدالت ان کو مفرور قرار دے دیتی ہے اور کہتی ہے جی ان کو یہاں پہ لایا جائے کسی طرح بھی آپ لے کے آئیں، تو ہمارے پاس کوئی لیگل رستہ، کوئی لیگل چینل اویلیبل نہیں ہے. ان ادر ورڈز آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں یہاں جو اویلیبل ہیں وہ بہت ڈیلیڈ پروسیس ہے. ایگزیکٹلی جی، وہ پروسیس کافی ڈیلیڈ ہے. لیکن اس میں آپ کی اٹینشن کروانا چاہوں گا ایک معاملے کی طرف کہ پچھلے کافی عرصے سے ہم پچھلے 2-3 مہینے سے زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اور ان کے اسپوکس پرسن بار بار آ کر یہ بیان دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی ساری کی ساری جو رپورٹس تھی وہ جعلی تھی، وہ مینیپولیٹڈ تھی، وہ اندر سے ایک طریقے سے کروائی گئی تھیں، وہ نہیں ہے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر انکوائری کرواتی ہے اور یہ اور اس طرح کے ثبوت آ جاتے ہیں کہ وہ رپورٹ ساری جعلی تھی، پھر نوعیت بالکل مختلف ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ تو بورڈ نے خود ڈاکٹرز نے اس کو ویٹ کیا، چیک کیا، اجازت دی، اس پہ تسلی. ایگزیکٹلی. اب یہ تو سوال ہے جس کے لیے میں جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے بورڈ نے خود اس کو اپروو کیا، لیکن گورنمنٹ کے کچھ فیڈرل منسٹرز کی طرف سے یہ بات کی گئی بار بار کہ جی ہمیں اس پہ اعتبار نہیں ہے، یہ اس کو ایک فیک طریقے سے یہ رپورٹس کورٹس میں جمع کروائی ہوئی ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کسی بھی لیول پر جا کر، تو یہ ہمارے پاس ایک اسٹرانگ کیس گورنمنٹ آف پاکستان کا اس چیز سے بن سکتا ہے کہ جی یہ فیوجیٹو، یہ اسکانڈر اس ملک سے فراڈ ڈاکومنٹ جمع کروا کر یہاں سے گئے تھے اور اب ہمارے پاس حقیقت آئی ہے. پھر اس پورے پروسیس کے اندر ایکسپیڈیشن، آپ ایک ایکسپیڈائٹ دیکھیں گے اس پورے پروسیس کو یو کے عدالتوں میں ہوتے ہوئے، یہ اگر ہو جائے. اور دوسرا جو میرا اپنا ایک ذاتی مشاہدہ بھی رہا ہے عدالتوں کے اندر کہ یہ جو ہمارے کچھ فیڈرل منسٹرز کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں کہ جی ان کو واپس لانا چاہیے اور اس طرح کے لوگ واجب القتل ہیں، یہ پورے کے پورے معاملے کو کافی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اس طرح کسی معاملے سے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہوگا وہ اس کیس کے اوپر ہوگا. ہمیں اجتناب کر دینا چاہیے ایسی اسٹیٹمنٹس، ایسے بیانات. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے جہاں دورانی صاحب، لیگل ایکسپرٹ ہیں، ایک اچھی گرپ لگتے ہیں لاء پہ. ایک وقت ہوا بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر واپس آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے کل رات کے لاہور رنگ روڈ پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کا افسوسناک واقعہ. ناظرین، یہ یقیناً ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق خاتون کل رات تقریباً 12:30 بجے کے قریب لاہور سے اپنی گاڑی پر بچوں کے ہمراہ گجرانوالہ جانے کے لیے نکلی. سیالکوٹ انٹرچینج پاس کرنے کے کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. وہ گاڑی سائڈ پر کھڑی کرتی ہیں. اسی اثناء میں 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ان کے پاس آتے ہیں، گاڑی کے شیشے توڑتے ہیں، خاتون کو پاس کھیتوں میں لے جا کر
बच्चों की मौजूदगी में इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाते हैं और मौके से उस खातून की इज्जत और पैसा दोनों लूट कर निज़ाम के मुंह पर तमाचा मारते चले जाते हैं। वाक़े की इत्तला जब मोटरवे पुलिस को दी जाती है तो पुलिस की हुदूद का मामला शुरू हो जाता है। वाक़या जब मीडिया और सोशल मीडिया पर आता है तो सब मशीनरी हरकत में आ जाती है। वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं, वज़ीर आला नोटिस लेते हैं, नए IG, नए CCPO के तबादलों के बादल अभी छटे नहीं कि उनके लिए यह वाक़या अब एक टेस्ट केस के तौर पर सामने आ जाता है। टीमें तश्कील दे दी जाती हैं, पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। जबकि वाक़े की इंक्वायरी करते CCPO लाहौर एक निजी TV चैनल पर गुफ्तगू करते ज़्यादती का शिकार इस खातून के हवाले से कुछ खदशात का इजहार भी करते हैं, जिसमें से एक ये कि वो रात के इस पहर GT रोड की बजाय मोटरवे से क्यों गई, उन्होंने गाड़ी की जो है पेट्रोल उसको क्यों चेक नहीं किया, वगैरह वगैरह शामिल है। CCPO के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारा सवाल ये कि इस सब में कौन सा ऐसा गैर कानूनी अमल है जो इस खातून ने किया। हमारा सवाल ये कि लाहौर जैसे शहर में अब वाक़े जो बाकी ख़वातीन हैं मौजूद हैं वो कितने अपने आप को गैर महफूज समझ रही हैं। पिछले 48 घंटों में मुल्क के खुदादाद में दिल खराश वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। कहीं कराची में 5 साला बच्ची का रेप करके जलाया जाता है, उधर पेशावर में समाजी कारकुन ख्वाजा सरा गुल पनरा को जिस्म पर 6 गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। और अब लाहौर शहर में एक औरत का उसके बच्चों के सामने रेप कर दिया जाता है। दरिंदे दंदनाते फिरते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? इंसानी हुकूक की मिनिस्ट्री अब कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? जानते हैं अपने मेहमानों से। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुनीज़ जहांगीर, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। मुनीज़, सारा वाक़या आपके सामने है, इसको जितना दोहराया जाए उतनी तकलीफ़ हम सबको होती है। आप इसके बारे में क्या कमेंट करती हैं, क्या राय है आपकी अभी तक की सारी अपडेट के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो कंडेम करना चाहिए जो CCPO साकिब शेख साहब ने जो बात कही है उसको शदीद लफ्जों में कंडेम करना चाहिए। और बड़ी अफसोस की बात है कि इतने आले ओहदे के ऊपर बैठे हुए जो हमारी सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि हम जो इलाका है उसको महफूज तो नहीं कर सकते, बहरहाल आप जो है अपना रास्ता बदल दें। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो हमारे मुहाफिज हैं वो ये कह रहे हैं कि हम आपको हिफाजत तो नहीं दे सकते, मगर आप ऐसा करिए कि आप या इस गली से निकल जाए या उस गली से निकल जाए। मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात करना बहुत ही अफसोसनाक है और ये बहुत बुरा रिफ्लेक्शन है हमारी पुलिस सर्विस के ऊपर। मैं यहाँ पे जरूर कहूँगी कि पिछले चंद सालों के अंदर हमने खुद देखा है, क्योंकि हम इंसानी हुकूक का काम भी करते हैं, हम खवातीन के केसेस के हवाले से भी उनको भी देखते हैं। हमने ये देखा है कि पुलिस के अंदर काफी शऊर आया है, कि पुलिस काफी सेंसिटाइज हुई है। इसलिए मैं समझती हूँ कि उमर शेख का इस तरह कह देना पुलिस के ऊपर एक काला धब्बा है और ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कि अब पुलिस फोर्स किस तरफ जा रही है। अच्छा, वैसे पंजाब पुलिस के अंदर कथा कलामी उमर शेख साहब ने अभी शहजाद अकबर साहब के साथ एक मीडिया प्रेस टॉक की है जिसमें उन्होंने सवाल का रिबटल दिया, उन्होंने आंसर दिया। उन्होंने कहा कि जी वो बात मैंने उसके बड़ा होने के नाते, जिस तरह अपने घर में किसी को कहते हैं, मैंने इस तरह कही थी कि आप इसकी जगह या उसकी जगह वो ऑप्शन अवेल कर लेती, ना कि जो है वो किसी पुलिस सरबराह के तौर पे मैंने कही थी। जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगी। जी, मैं सवाल रिपीट करता हूँ। कथा कलामी माफ़, अभी DIG अभी CCPO साहब ने आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, कथा कलामी माफ़, CCPO साहब ने अभी शहजाद अकबर साहब के साथ एक मीडिया टॉक करते हुए कहा कि ये बात या ये स्टेटमेंट मैंने जो दी थी वो किसी बड़ा होने के नाते कही थी, जिस तरह हम अपने घर में किसी बड़ा बच्चा, कोई बड़ा जो है वो बच्चे को कोई बात कह देता है, ना कि जो है वो शायद गालिबन एक पुलिस अफसर के नाते कही थी। मैंने कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश की। ये तो इस तरह की बात हो गई ना कि आप जब जिरगे भी बैठते हैं तो वो भी यही कहते हैं, और जब वो ऑनर किलिंग के फैसले करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम आपके बड़े हैं तो हमें पता है आपके लिए क्या सही है। हमने उनको इसलिए नहीं रखा कि वो बड़े छोटे का हिसाब जो है हमें बताएं। वो किसान की खवातीन हैं, वो जानती हैं उनके घर में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उसको बताने की जरूरत नहीं। उनको ये जॉब दी गई है ताकि ये लोगों की हिफाजत कर सके। अगर वो लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते और उल्टा वो लोगों को ये सबक सिखाते हैं कि उनको कौन से रास्ते इख्तियार करने चाहिए और कौन से रास्ते नहीं इख्तियार करने चाहिए,
ताकि उनका रेप ना हो या वो कत्ल ना हो, तो मैं समझती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी या अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से निभा नहीं सकता। तो मैं समझती हूँ इस हवाले से कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए, इसको एक क्राइम के तौर पे देखना चाहिए और इसके ऊपर सिर्फ और उनको हरकत में आना चाहिए था। उनको इस बात के ऊपर आंखों की शर्म होनी चाहिए थी उनके अंदर, और उनको ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए थी कि इतना बड़ा वाकया एक मेन रोड के ऊपर कैसे हो गया, इसकी तहकीकात करनी चाहिए थी, सीसीटीवी फुटेज उनको निकालनी चाहिए थी और फटाफट लोगों का खोज निकालना चाहिए था। मैं एक बात जरूर यहाँ पे कहूंगी, क्योंकि हम खवातीन के केसेस को भी बड़ी गौर से उनके पर रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, कई अरसे से करते रहे हैं। हमने ये देखा है कि क्योंकि जो कत्ल है उसके अंदर ब्लड मनी का एक एस्पेक्ट होता है जहाँ पे आप दे सकते हैं दियत के हवाले से। तो हमने कई दफा देखा है कि जब खवातीन का इसमें उनके साथ ज्यादती होती है तो पुलिस वाले अक्सर कहते हैं कि सुलह कर लें, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि कत्ल का जो जुर्म है, जो ज्यादा बड़ा जुर्म है, वहां पे आप ब्लड मनी दे सकते हैं, तो वो इस पे भी रजामंद कर देते हैं कई दफा विक्टिम को कि आपकी बड़ी बेइज्जती होगी, आप पैसा लें और चुप कर जाएं। मगर ये बात कहना बहुत जरूरी है कि हमारे बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी सीनियर जर्नलिस्ट मुनीज़े जहांगीर साहिबा। अब हम बढ़ते हैं, हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान साहब ने। शहजादा सुल्तान साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो सारा वाकया हुआ है, आप इन टीम्स को हेड कर रहे हैं, इनके सरबराह हैं, अभी तक की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? डॉक्टर साहब, लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि इस केस, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव केस है, इसके जितने भी डायमेंशंस हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारी तफ्तीश जो है, वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर गोइंग इन दी राइट डायरेक्शन, बट सो फार वी हैव नॉट अरेस्टेड द कल्प्रिट्स। हमने डीएनए एविडेंस ली है, डिजिटल एविडेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो फोरेंसिक एविडेंस है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उस एरिया के, जिस एरिया पे हमें शुबा है कि इस एरिया के लोग हैं जो सस्पेक्ट्स हैं, और वहाँ पे कुछ 70 सस्पेक्ट्स जो हैं जिनके ऑलरेडी रिकॉर्ड है इस तरह की वारदातों का, उनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। वी हैव टेकन 14 देम इनटू कस्टडी, 7 को हमने डीएनए के लिए आज उनकी प्रोफाइलिंग करवाई है, तो जियो फेंसिंग करवाई है। उसमें कुछ एक दो नंबर हमें सस्पेक्ट मिले हैं। एक हमारी टीम उनकी ट्रैकिंग पे काम कर रही है। तो वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल। वी हैव डिप्यूटेड सम 26 टीम्स, द बेस्ट ऑफ आवर ऑफिसर्स जो सीआईओ को हेड करते हैं, वो जो डिविजनल एसपी हैं सिविल लाइन के, वो, और उनके अंडर कमांड 26 टीम जो हैं इस वक्त इस इन्वेस्टिगेशन को फॉलो कर रही हैं। आई एम 100% श्योर विल गेट देम एंड विल गेट देम वेरी सून इंशाल्लाह। ये बताएं डीआईजी साहब के अब से कुछ देर बाद इस वाक़े को तकरीबन 24 घंटे गुजर जाएंगे, आपने अरेस्ट किए, आप कार्रवाई कर रहे हैं, बेस्ट आपने अपने ऑफिसर्स जवान इस सारे ऑपरेशन में लगाए हैं, मुलजिम अभी तक सामने नहीं आ सका, और इस सारी सूरत हाल में हमें कुछ ऐसे बयानात भी देखने को सुनने को मिले जिसमें इस जानिब इशारा किया गया, सीसीपीओ साहब के बयान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कि शायद ये उस औरत की, उस खातून की गलती थी कि उसको रात के इस पहर नहीं जाना चाहिए, उसको पेट्रोल चेक करके जाना चाहिए। क्या कोई टाइम बार्ड है मोटरवेज़, क्या उसका इफ्तिताह आपने नहीं किया? क्या ये उस औरत की ही गलती थी कि वो इस रस्ते से गई है? कौन सा ऐसा गैर कानूनी अमल है जो उसने किया है? मुझे इस चीज़ पे जवाब दीजिएगा। डॉक्टर साहब, जो आपके ये दोनों नुकात जो हैं, इनके ऊपर मैं बारी बारी बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि मुझे 22 साल हो गए इस प्रोफेशन में। पाकिस्तान में भी तफ्तीशें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव वर्कड इन द यूएन एंड आई हैव वर्कड ऑन वेरी सीरियस क्राइम्स, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी की हैं। तफ्तीश एक बड़ा सब्र आजमा और बहुत कठिन काम है, बहुत मेहनत इसमें करनी पड़ती है। जादू की छड़ी से केसेस रिजॉल्व नहीं होते। तो एक तो ये है कि कोई दुनिया का इन्वेस्टिगेटर किसी केस के वर्कआउट करने की कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता। बहुत दफा ऐसा होता है कि केसेस विद इन आवर्स वर्कआउट हो जाते हैं, समटाइम्स दे कैन टेक डेज एंड वीक्स। तो ये है कि आपको ये अश्योरेंस होनी चाहिए कि वी आर leaving no stone unturned in this investigation. This is the most sensitive, the most important case with Lahore investigation right now, जिसका नोटिस सीएम साहब ने लिया हुआ है। आईजी साहब हर 2 घंटे के बाद हमें रिपोर्ट ले रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया। तो इससे ज्यादा
آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کیس کیا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا ڈی صاحب, دوسرا جو نقطہ آپ نے کہا مجھے اجازت دیجیے اس پہ میں بات کر لوں. ایکچولی آئی شوڈ ناٹ بی کمنٹنگ آن the observations made by any other officer, but allow me to explain it a little. میرا خیال ہے کہ شہروں نے جو بات کی اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سیکورٹی اویئرنیس, اور یہ بچوں میں بڑوں میں ہم سب میں ہوتا ہے کہ جیسے بچے اندھیرے میں نہیں جاتے یہ ڈر سے کہ جی یہاں پہ ڈارک ہے, یا ہم لوگ اجاڑ رستوں پہ رات کو نہیں نکلتے. یہ کوئی جنرل کامن سینس ایک سیکورٹی اویئرنیس ہوتا ہے ہم سب لوگوں میں. شاید اس کانٹیکس کے اوپر انہوں نے وہ بات کی ہے. ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ, آئی ایم شیور کہ سی سی پی او یا کوئی بھی پولیس آفیسر کسی وکٹم کو بلیم نہیں کر سکتا اس کے ساتھ جو کرائم ہوا ہے. تو الاؤ می ٹو انٹرپریٹ اٹ ان دس وے. اوکے چلے جی, چونکہ بیان انہوں نے دیا, ہم کوشش کر رہے ہیں ویسے ان سے رابطے کی, انہوں نے کمٹ کیا تھا پروگرام میں آنے کے لیے, اگر وہ آئیں گے تو ہم ان سے ان کا موقف لیں گے. مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ. جی بالکل ٹھیک ہے. میرا آپ سے اگلا سوال سر یہ ہے کہ خاتون نے جب سارا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, انہوں نے سب سے پہلے جب اپروچ کیا پولیس میں تو انہوں نے موٹر پہ پولیس کو اپروچ کیا, اور انہوں نے کچھ غالباً اپنے حدود سے باہر چیز ہونے کے بارے میں کہا کہ جی یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. تو آپ کوئی محکمانہ کارروائی یا انٹر ڈپارٹمنٹل کوئی کانورسیشن کارروائی چل رہی ہے آپ کی ایسے آفیسرز یا ایسے جوانوں یا ایسے آپریٹرز کے بارے میں جنہوں نے پرومپٹ کسی اور طرف ایکٹ نہیں کیا, وہ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے لوکل پولیس کو انوالو کر سکتے تھے, وہ بہت سارے میجرز ہیں جو کر سکتے تھے. ایک بندہ ہیلپ کے لیے بلا رہا ہے, پکار رہا ہے, آپ کی متعلقہ حدود نہیں ہے تو آپ پہ بہت ساری وہ جو ذمہ داری ہے وہ عائد ہوتی ہے. اس حوالے سے کچھ کیا آپ لوگوں نے؟ جی ڈاکٹر صاحب, جو آپ کا پہلا سوال ہے موٹر وے کو کال کرنے کے حوالے سے اور ان کا جو رسپانس ہے, چونکہ اٹس اندر ڈپارٹمنٹ, آئی وڈ ناٹ کمنٹ آن دس. اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ موٹر وے پولیس کی اتھارٹی سے آپ بات کریں. ایک اس میں انفارچونیٹ چیز ہوئی, اگر اس وقت وہ 130 پہ کال کرنے کی بجائے 15 پہ کال کرتی, اور آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں سب سے یہ مخاطب ہوں تمام شہریوں سے کہ جب بھی آپ ٹربل میں ہوں, چاہے وہ کرمنل کیس نہ بھی ہو, آپ کو ہیلپ چاہیے, سپورٹ چاہیے پولیس کی, کہیں پہ آپ خوف میں ہیں, تو لاہور کی حدود کے اندر پلیز کال 15. اگر وہ خاتون اس وقت 15 کو کال کرتی تو ہماری جو ڈولفنز ہیں, جب 15 پہ بعد میں کال کی گئی تو ہماری ڈولفن ود ان 3 منٹس وہاں پہ پہنچ گئی تھی. تو اگر وہ 15 پہ کال کرتی تو ہماری ڈولفن کی ایک سروس ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل سپورٹ سروس, وہ اگر لوگ پریشانی میں بھی کال کریں کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں تو ڈولفن جو ہے وہ رسپونڈ کرتی ہے. یہ ان کی ڈائمنشن ہے ان کی جاب کی, تو وہ اگر پہنچ جاتے تو یہ واقعہ ہوتا ہی نہ. جی میرا آپ سے لاسٹ کوشچن یہ ہے ڈی آئی صاحب کہ اس سارے واقع ہو جانے کے بعد آپ کتنے پر امید ہیں کہ اس کا رزلٹ کب, کیسے اور کتنے عرصے میں نکل آئے گا؟ آپ امید کی بات کرتے ہیں, مجھے یقین ہے ہمارے اس سال ٹوٹل 12 کیسز ہوئے ہیں گینگ ریپ کے یا اجتماعی زیادتی کے. یہ 12واں کیس ہے اور 11 کیسز ہم ورک آؤٹ کر چکے ہیں, اور مجھے 100% نہیں 110% یقین ہے کہ یہ کیس ہم نہ صرف ورک آؤٹ کریں گے, اس کو جلدی ورک آؤٹ کریں گے. لاہور پولیس کی جو انویسٹیگیٹو کیپیسٹی ہے اور کمپیٹنس ہے, اٹس اے ویری ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ. بہت بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان صاحب. ہماری دعا یہ ہے کہ جلد از جلد پولیس جو ہے ملزموں کو پکڑے. اس وقت 20 سے 25 ٹیمیں ہیں پولیس کی جو مختلف چیزوں پہ کام کر رہی ہیں. اس کیس کے حوالے سے ان تمام ٹیمز کو ہیڈ کر رہے ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان صاحب. کافی آپٹمسٹک وہ نظر آئے مجرمان کو پکڑنے کے حوالے سے. آج کا ایک اور اہم واقعہ پاکستانی ہندو برادری سے وابستہ ہے. 9 اگست کو بھارت کے شہر جودھ پور میں ایک واقعہ رونما ہوا جس میں پاکستان سے جانے والے 11 افراد کی لاشیں ان کے گھر سے برآمد ہوئیں. پولیس کے مطابق ان کی اموات کی وجہ گھریلو جھگڑا بتایا گیا, لیکن جب کچھ افراد کو وزارت خارجہ کے توسط سے پاکستان آج لایا گیا بذریعہ واغا بارڈر تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. وہ جب یہاں پہ آئے انہوں نے بہت شکر ادا کیا کہ وہ پاکستانی سرزمین پر آ چکے ہیں. نانک رام اور کنیا لال تھیں جو پاکستانی سرزمین پر جنہوں نے قدم رکھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستانی ہندو اس غرض سے بھارت جاتا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں رہے, وہاں جا کر وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. ان افراد کا مزید جو آئے ہیں واغا بارڈر کے ذریعے آج, ان کا کہنا تھا کہ اب بھی جودھ پور میں تقریباً 28,000 کے لگ بھگ پاکستانی ہندو موجود ہیں جن کے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے. وہ ایک بدترین زندگی گزار رہے ہیں. ناظرین, اصل سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں سیکولر ہونے کا ڈھول پیٹنے والا بھارت
اقلیتوں کے لیے نہایت ہی غیر محفوظ ملک ہے، جس کی تازہ مثال یہ واقعہ ہے۔ ہم پاکستانی وزارت خارجہ سے گزارش کریں گے کہ بھارت میں یاترا کی غرض سے جو بھی پاکستانی ہندو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، آپ ان کو واپس پاکستان لے کے آئیے اور ان کو ہمارا حصہ، پاکستان کا حصہ اسی طرح جس طرح وہ یہاں پر جانے سے پہلے تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اگلے ہفتے ضرور ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔